نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. سورۃ طور آیت 34، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھلا چیلنج دے رہے ہیں مشرکین مکہ کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مجنون ہونے اور کہانت کا اور جھوٹ گڑھ لینے کا الزام لگا رہے تھے. تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کر سکتے ہو تو پھر تم بھی ایک ایسا کلام بنا کر لے آؤ، اگر واقعی تم اپنے ان الزاموں میں سچے ہو جو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگا رہے ہو. تو انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ سے جب ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے، پہلے بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے کہ کس طرح قرآن کریم جو ہے اس کی کوئی بھی مثال جو ہے وہ حتیٰ کہ پوری سورت کیا پورا قرآن کیا ایک آیت تک جو ہے وہ بنانے سے قاصر تھے. تو انشاءاللہ العزیز اس کا جب ٹاپک آئے گا دوبارہ تو اس کو پھر ہم تفصیلاً دوبارہ سے دیکھیں گے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا یہ کہ وہ پیدا کیے گئے بغیر کسی چیز کے، یا یہ کہ وہ خود بخود پیدا ہو گئے. وہ خود پیدا کرنے والے اپنے آپ کو، خود بخود پیدا ہو گئے یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیے. یہ واحد ایک آیت ہے پورے قرآن میں جو ایتھیزم کے اگینسٹ ہے، کیونکہ خود بخود پیدا ہو جانے والا جو فنامنا ہے وہ اتنا ہی ورتھ لیس ہے کہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی تفصیلی دلائل نہیں دیے. شرک جو قومیں کرتی رہی ہیں تو شرک کے متعلق بہت ساری آیات آئی ہیں، لیکن یہ جو ایک فتنہ ہے کسی بھی خدا کو نہ ماننے والا، تو اس پر یہ اتنا ورتھ لیس ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ایک جگہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیے، یہ خود بخود پیدا ہو گئے، یہ خود بخود بن گئے، خود بخود یہ ساری کائنات بن گئی ہے. تو اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک ایسا معاملہ ہے جس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. شرک جو لوگ کر رہے تھے، تو شرک کو نیگیٹ کرنے کے لیے، توحید کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم میں بے شمار آیات آئی ہیں، بہت سی مثالیں آئی ہیں. بارہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کی تردید میں کائنات سے بھی دلائل دیے، اور اسی طرح الہامی کتب سے بھی دلائل دیے، انسان کی اپنی زندگی سے دلائل دیے. پھر ڈیلی کی جو اس کی جو ایگزامپلز ہیں ڈیلی لائف کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. لیکن اس فنامنا کو کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے اور کوئی بھی خدا نہیں ہے اور بس یہ ایسے ہی چلتی رہے گی، اور یہ کہ قیامت آئے گی ہی نہیں اور کوئی سوال، یہ بالکل ایسا معاملہ تھا کہ اس کو کنسیڈر ہی نہیں زیادہ کیا گیا. صرف ان کی ہوش گوش کو تھوڑا ہلانے کے لیے کہ اچھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ سارا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو سب کچھ بیان کر رہے ہیں تم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے ہو، تو پھر بتاؤ کہ تم کہاں سے آ گئے، کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو؟ ام خلق السماوات والارض، یا پھر یہ کہ انہوں نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا یا تم نے زمین آسمان کو پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، لیکن اصل میں ان کو یقین نہیں ہے.
پیچھے میں آپ نے پڑھا کہ بارہا مشرکین سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ امن خلق السماوات والارض، اچھا پھر کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ تو وہ کہتے تھے اللہ نے۔ اچھا کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ جی اللہ نے پیدا کیا۔ کون ہے جو بارش برساتا ہے؟ جی اللہ برساتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور تم نے پیدا نہیں کیا، سوال ہے نا، کیا سوال ان سے کیا جا رہا ہے نا کہ کیا تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ کیا تم نے زمین آسمان کو پیدا کیا؟ لیکن وہ کہتے نہیں ہم نے نہیں پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل لا یوقنون، یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے پیدا کیا، ان کو اس میں یقین نہیں ہے۔ یہ جو پیچھے بھی ہم یہ موضوع پڑھ کے آئے تھے نا کہ یہ بس اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں، چونکہ ان کے آباء و اجداد بھی کہتے تھے، جیسے اب ہم اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں تو وہ لوگ اپنے بچوں کو بتاتے تھے جی زمین آسمان اللہ نے پیدا کیا، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، لیکن رزق فلانا دیوتا دیتا ہے، بارش فلانی دیوی برساتی ہے، اولاد فلانی دیوی دیتی ہے۔ تو وہ بس جو کچھ انہوں نے سنا ہوا تھا نا وہ وہی کہہ دیتے تھے، انہیں اس پہ کنوکشن نہیں تھی کہ زمین آسمان کا خالق واقعی اللہ ہے۔ کیونکہ اگر زمین آسمان کا خالق وہ اللہ کو مانتے اور اپنا خالق اللہ کو مانتے اور پھر وہ دیکھتے کائنات کے اندر کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مردہ زمین سے جو ہے وہ اگا رہے ہیں فصلیں، اور ایک بیج جو اگر کسی سخت سطح کے اوپر پڑا رہے تو وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہی بیج جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح نطفہ ہے، زمین پہ گر جائے ضائع ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اس کو رحم مادر میں یسر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر انسان کو بنا دیتے ہیں، اور ایک نتھنگ سے جو ہے وہ ایک پورا کا پورا انسان جو ہے وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا غور و فکر کرتے، ٹھیک ہے اس وقت کوئی اتنی سائنٹیفک نالج نہیں تھی، اتنی ڈیپلی جو ہے وہ سائنس جو ہے اس کو نہیں سائنس تک ایکسس نہیں تھی، لیکن یہ جنرلی جو آمنے سامنے کی باتیں ہیں، ایک کامن سینس کی باتیں ہیں، تو اگر یہ اس بات پر واقعی ان کا یقین ہوتا، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے، تو پھر یہ دوبارہ اٹھائے جانے یعنی قیامت کے قائم ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے پر ان کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ اپنے کانسیپٹ میں بھی کلیئر نہیں تھے، اس میں بھی ان کا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں بھی، تو اس لیے یہ باقی باتوں کو بھی انکار کرتے رہے۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، یا پھر ان کے پاس ہے خزانے آپ کے رب کے، یا یہ کہ وہ اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا کنٹرول جو ہے وہ ان کو دے رکھا ہے؟ یعنی یہ جس طرح اگر کائنات کا خالق اللہ ہے اور یہ مانتے ہیں، تو جو خالق ہے تو پھر اسی کو اس کے اندر تصرف کا اختیار بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسی کو نہیں ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تصرف کا اختیار دے دیا کہ اللہ کے خزانے ان کے پاس ہیں، ان کے ذمہ ہیں، تو یہ اپنی مرضی سے جو ہیں وہ جس کو چاہے نبوت دیں، جس کو چاہے رزق دیں، جس پہ چاہے جو ہے وہ کتاب نازل کریں؟ اللہ تعالیٰ گویا یہ سوال جو ان کو ہلا رہے ہیں کہ یہ جو اعتراض کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہی کیوں نبوت نازل ہوئی، طائف اور مکہ کے بڑے سرداروں کو کیوں نہیں اللہ نے نبوت دے دی؟ تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو مالک نہیں ہو، جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے اور جو مالک ہے اور جو اختیار رکھتا ہے وہی جانتا ہے نا کہ کون کس قابل ہے۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ وہ غور سے سنتے ہو اس میں چڑھ کے؟ یہ جو انکار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں اس میں دلائل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، بار بار کائنات کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی، بار بار ان کو تاریخ کے واقعات کے ذریعے سمجھایا گیا، پچھلی قوموں کے واقعات کے ذریعے بتایا گیا، پھر الہامی کتب کے ذریعے بتایا گیا، یعنی قونی دلائل، شرعی دلائل سارے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ صرف زبان سے انکار کر رہے ہیں،
ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس سے یہ عالم بالا پہ چڑھ گئے ہوں اور وہاں جا کر یہ خبریں لے کر آ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ جھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے دعوے کی میں دلیل پیش کر رہے ہیں, قرآن پیش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے تو تم بھی بنا کے دکھا دو. اور اس کے اندر جو فیکٹس بتائے گئے ہیں, جو اس کے اندر مثالیں دی گئی ہیں, جو یہ ایک معجزہ ہے, اس نے تمہیں عاجز کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دلائل لے کر آئے ہیں لیکن ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو کیا یہ آسمان پر چڑھ کے سن کے آئے ہیں, خود ڈائریکٹ جا کے سن کے آئے؟ فلیاتی, بس چاہیے کہ لائے مستمعہم بسلطان مبین, ان کا سننے والا کوئی دلیل کھلی. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلائل دے رہے ہیں اپنے حق پر ہونے پر, تو اگر ان کے پاس بھی کوئی ایسی دلیل ہے تو جو شخص لایا ہے ان کے پاس یہ معلومات, جو فرشتوں سے مل کے آیا ہے, جو عالم بالا پر جا کے وقت گزار کے آیا ہے, سنگن لے کر آیا ہے, تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ دلیل دیں, یہ بھی بتائیں. ام لہم البنات ولکم البنون, اور یا ان کے لیے ہیں بیٹیاں اور تمہارے لیے ہیں بیٹے, اس کے لیے ہیں بیٹیاں اور تمہارے لیے ہیں بیٹے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ جو ان کے اصل میں عقائد کے اوپر چوٹ کی جا رہی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے. پیچھے بھی آپ یہ مضمون پڑھ کے آئے کہ کس طرح بیٹی کی پیدائش پر جو ہے سورہ نحل میں آپ نے پڑھا کہ بیٹی کی پیدائش پر کس طرح چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے ان کا اور اس کو اپنے لیے ایک تذلیل کا باعث سمجھتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بیٹیاں گھٹتے. اور بھی مختلف مقامات پہ آپ نے یہ پڑھا. تو کیا ان میں سے کوئی شخص گیا تھا وہاں پر, اس نے دیکھا فرشتوں کو کہ وہ مونس ہیں, انہوں نے آنکھوں سے دیکھا اس کو, کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ کیا وہ فرشتے چلتے پھرتے ان کو یہاں نظر آئے ہیں مونس کی شکل میں, جو انہوں نے ان کو اناس بنا دیا اور پھر اللہ کی بیٹیاں بھی قرار دے دیا, نعوذ باللہ. کوئی تحریری ثبوت ہے ان کے پاس, کوئی الہامی کتب ہے, کوئی کائنات سے ایویڈنس ہے, کہاں سے آیا؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون, یا پھر آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں, کوئی تاوان جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتے ہیں. دیکھیں, حق جب سامنے آ جائے, ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی, اب کس بیس پہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کے پاس اس بات کے مخالف ٹھوس ثبوت ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ بات آپ کی درست نہیں ہے, یہ بات درست ہے اور یہ ہمارے پاس ثبوت ہے. یا پھر یہ کہ انسان کو کوئی مالی چٹی پڑ گئی ہے, کوئی اس سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے, کوئی اس کی جائیداد ضبط کی جا رہی ہے, اس کو کوئی نقصان پہنچایا جا رہا ہے, تب انسان کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ پالیسی نہیں مانتے, ہم یہ بات نہیں مانتے. تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں, کوئی اس پر کوئی مالی معاونت مانگ رہے ہیں, جو یہ اس طرح سے اپنے آپ کو بوجھل محسوس کر رہے ہیں اور یہ انکار کر رہے ہیں اس بات کا. دیکھیں, اور خاص طور پر یہاں پر ایک لطیف سا اشارہ ان مذہبی جو ہے وہ پیشواؤں کی طرف ہو رہا ہے جو ہر دور میں دنیا میں ہر دور میں ایسے مذہبی پیشوا موجود رہے اور خاص طور پر مشرکین مکہ میں بھی تھے. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بھی دنیا میں ایسی مثالیں آپ کو ملے گی جہاں پر جو مذہبی پیشوا ہیں وہ لوگوں سے نذرانے لیتے ہیں. اہل کتاب کے علماء کیا کرتے تھے؟ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے تھے جس پر ان پر لعنت کی گئی. تو وہ کیا تھا حرام طریقے سے مال کھانا؟ کہ لوگوں کو فتوے بیچنا, پھر ان سے نظر نیازے لینا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ جیسے بت وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر نظر نیاز چڑھائی جاتی ہے اور وہ باقاعدہ وہ جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ فلان دن ادھر اتنا نذرانہ چڑھایا جائے, فلان ٹائم اتنا یہ کیا جائے. تو اس پر چوٹ کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے, کوئی مالی معاونت نہیں مانگ رہے, تمہاری کوئی جائیداد نہیں مانگ رہے, تم سے کسی اور طرح کا کوئی سرداری نہیں مانگ رہے. تو پھر کس وجہ سے تم ایک واضح بات جو تمہیں سمجھ آ گئی تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. ایک اور چیز
یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، ان کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے، ان کو کوئی مستقبل کی خبریں پتہ ہیں، ان کو کوئی آسمان کی باتیں پتہ ہے، اور وہ غیب کا علم جو ہے وہ ان کے پاس ریٹن فارم میں ہے اور ان کی کنوکشن ہے اس کے اندر، تو پھر یہ آپ کی بات کا انکار کریں۔ اب ایسی بھی کوئی سین نہیں ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ ام یریدون کیدا، یا پھر یہ کہ وہ ارادہ کر رہے ہیں ایک چال چلنے کا۔ فالذین کفروا هم المکیدون، تو وہ جنہوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں۔ دلیل کوئی نہیں، ثبوت کوئی نہیں، نہ کوئی غیب کا علم ہے، نہ کوئی اخلاقی بنیادیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو نگیٹ کرنے کی، کوئی بھی ان کے پاس جو ہے وہ نہ کونی دلیل ہے نہ شرعی دلیل ہے۔ اصل میں یہ چالیں چلتے ہیں، یہ چالیں چلنا چاہتے ہیں، یہ کچھ ایسی پلاٹنگ کر رہے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نقصان پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فالذین کفروا هم المکیدون، وہ جنہوں نے کفر کیا، جو یہ چالیں چل رہے ہیں، وہ خود اس چال میں آنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ جو سورہ ہے یہ درمیانی دور میں نازل ہوئی مکہ کے، اور اس وقت مسلمان بالکل ایک چھوٹی سی جماعت میں کی شکل میں تھے، اور وہ بھی سپریسڈ، زیادہ تر غلام تھے، زیادہ تر جو ہے وہ پسا ہوا طبقہ تھا، کہیں کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے تھے کہ یہ غالب آئیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ جو مسلمانوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں یہ خود بخود اپنی چالوں کے اندر پھنس جائیں گے، اور خود بخود جو ہیں ان کو جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا، اپنی ان بدعمالیوں کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی جلدی جو ہے وہ پھر کچھ 4 سے 5 سالوں میں 7 سالوں میں یہ کایا بالکل پلٹ گئی، اور آپ دیکھتے ہیں بدر میں جو ہے وہ ساری چالیں ان کی الٹ ہو گئیں۔ اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ باہر کھڑے تھے دروازے کے، تلواریں سونٹے کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے گزر گئے غار ثور میں، ان کے یہ اوپر کھڑے تھے غار کے دہانے پہ کہ نیچے پیروں کی طرف دیکھتے تو حضرت ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا بنا دیا، ان کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ تو انہوں نے اپنی جگہ چالیں چلیں، لیکن ہر چال ان کے الٹ پڑی۔ اب بڑا وہ ایک واقعہ جو ہے بڑا زبردست، لطیف الدوسی والا، الطفیل الدوسی والا، جو قبیلہ دوس کے سردار تھے، اور وہ مکہ میں آئے، اور انہوں نے یہ ابو جہل اور دوسرے سردار فوراً پہنچ گئے ان کے پاس اور کہا کہ یہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگوں کو جو ہے نا ان میں پھوٹ ڈلوا دیتے ہیں، ان کی باتیں نہیں سننا، ان کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے، اور یہ اور وہ کرتے کرتے کہتے طفیل کہتے میں مکہ وہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور میرے ذہن میں آیا کہ میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوں، میں تو بیوقوف ہوں، مجھے شاعری بھی آتی ہے، مجھے پتا ہے کہانت کیا ہوتی ہے، میں علم رکھتا ہوں، تو میں سنوں تو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہے، میں سنوں تو صحیح آخر یہ لوگ ان کے خلاف کیوں جا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا تو مسلمان ہو گئے، اور واپس گئے اور ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے چال چلی تھی ان کو روکنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں، اور ان کی باتوں کی وجہ سے وہ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ کیوں نہ سنوں میں بیوقوف تو نہیں ہوں، وہ چلے گئے اور انہوں نے سنا اور مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ فی زمانہ بھی جتنا زیادہ 9/11 کے بعد کوشش کی گئی اسلام کو بدنام کرنے کی، تمام میڈیاز جو ویسٹ کا میڈیا ہے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اسلام کو بدنام کرنے میں۔ اسی کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں نے اسلام، جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام بھی کوئی چیز ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں تھا مسلمان کیا ہوتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں تھا پاکستان کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے اسلام کو سیکھنا شروع کیا، انہوں نے اسلام کی سٹڈیز شروع کی، اور اسلام 9/11 کے بعد جس تیزی سے دنیا میں پھیلا ہے اس طرح کی تیزی سے وہ اس سے پہلے نہیں پھیل رہا تھا۔ تو جو
اللہ کے خلاف چالیں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ان کو ہی ان کی چالوں میں پھنسا دیتے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا پھر یہ کہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں، کسفن کوئی ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ساقطن گرنے والا، یقولو سحاب مرکوم، اور اگر یہ کوئی آسمان سے کوئی ٹکڑا دیکھ لیں گرتا ہوا تو یہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی بادل ہے۔ سحاب مرکوم بادل ہے، طے بطے، یعنی جب ان کے اوپر کوئی ایسا، جیسے یہ مانگتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ جی ہمارے اوپر جو ہے وہ آپ عذاب لے آئیں آسمان، اور یا کوئی معجزہ دکھائیں، حصی معجزہ مانگتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ جی ہمارے لیے حصی معجزہ جو ہے وہ اتارا جائے، تو ان کو ان کے اس مطالبے کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا بھی دیا جائے تو بھی یہ بجائے اس سے کہ اس سے نصیحت قبول کریں، یہ اس کے بارے میں طبعی وجوہات نکالنی شروع کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا کتنی اقوام ہیں جو دنیا میں تباہ کی گئیں، اور اب آج کے آرکیولوجسٹ جب وہ ان کے آثار قدیمہ کو نکالتے ہیں تو وہ پھر کیا بتاتے ہیں؟ وہ یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ مشرک قوم تھی تو ان پر یہ زلزلہ جو آیا یہ اللہ کا عذاب تھا، وہ تو طبعی جو فزیکل فیکٹرز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ وجہ ہوئی تو زلزلہ آیا، اور یہ وجہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ اتنے 1000 فٹ جو ہے وہ نیچے چلی گئی زمین کے، یہ پوری کی پوری بستیاں، جیسے آپ کو پتہ ہے موہنجو-دڑو اور ہڑپا کے جو آثار قدیمہ پاکستان میں بھی ملے ہیں، پوری کی پوری بستیاں دھسی ہوئی ہیں جن کو اب نکالا گیا تو باقاعدہ ان کی گلیاں، ان کے مکان، وہ پیومنٹس جو تھیں ان کی ساری کی ساری جو ہیں وہ باہر آ گئی۔ تو انسان جو حق کو پہچانتا نہیں ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی فزیکل لاجکس نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ بجائے اس کی کوئی یہ سیکھے کہ یہ فزیکل فینومینا ہوا کیوں، ایک ہستی بستی مسکراتی ترقی یافتہ بستی کیوں، آخر کیوں اس طرح زلزلے سے تباہ ہوئی، پیچھے لاجک کیا تھی؟ دیکھیں 2 طرح کی لاجکس دنیا میں کام کرتی ہیں، ایک فزیکل اور ایک مورل، ٹھیک ہے؟ فزیکل لاجکس جو یہ ہم عام طور پر سائنٹسٹ اور آرکیولوجسٹ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے مورل ریزن کیا تھی، وہ اخلاقی وجہ کیا تھی کہ یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مکافات کا عمل ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں لوگوں کو، تو وہ فزیکل سے زیادہ مورل کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ان کے اوپر بھی ان کے مطالبے کے ساتھ جو ہے وہ اتار دیا جاتا ہے، ان کے اوپر کوئی آسمان کا ٹکڑا ہی اتار کے دکھا دیا جاتا ہے انہیں، تو تب بھی یہ کیا کہتے؟ یہ آسمان کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو کوئی طے بطے بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، بس چھوڑ دیجئے آپ ان کو یہاں تک کہ وہ جا ملیں اپنے اس دن سے وہ جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ یہ نفخۃ الاولیٰ کی بات ہو رہی ہے، پہلا نفخہ جب پھونکا جائے گا اور سب کے سب جو ہیں وہ مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جسٹ لیو دیم الون۔ آپ نے ان کو دلائل دے دیے، ان کے پاس جواب میں دلیل کوئی نہیں ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ بحث برائے بحث کر رہے ہیں، صرف اپنے تعصب کا شکار ہیں، اور اپنے مذہب اپنے دین کے اوپر ریجڈ ہے صرف اس لیے کیونکہ ان کے آباء و اجداد کا یہ طریقہ ہے، اور حمیت جاہلیت ان کو حق بات ماننے نہیں دے رہی۔ تو اگر یہ اس میں آپ سے کوئی مطالبے کر رہے ہیں کہ اچھا یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، اگر تم سچے ہو، جسٹ لیو دیم الون، انہوں نے اس کو بھی نہیں ماننا۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی اس قوم پر معجزہ نہ اتارنے کی، کیونکہ جس قوم کے اندر نبی موجود تھا اور اس قوم میں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق، پھر اگر وہ قوم ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے
اب بچا کے رکھنا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، اور یہیں سے پھر عرب سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کو ترقی دینی. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح مکہ سے ہی پھر بہت سارے لوگ جو ہیں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اسلام کو بہت ساری اسٹرینتھ بھی ملی. تو اس لیے ان کو کوئی بھی معجزہ، ایسا حصی معجزہ جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ ان کو نہیں دیا گیا. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، وہ دن یعنی قیامت کا دن جس دن نہ کام آئے گی انہیں ان کی کوئی بھی چال کچھ بھی، اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، عذابًا دون ذالک، ایک عذاب ہے اس کے علاوہ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. جو لوگ ظلم کرتے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم یہاں سے ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. ٹھیک ہے، ان الشرک لظلم عظیم. تو جو لوگ شرک کا ظلم کر رہے ہیں، ایک تو عذاب ان کے پاس ان کے لیے یہ ہے جو قیامت پر ان کو ملے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی عذاب ہے ان کے پاس. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو قحط آ جانا، مصیبتیں، فصلوں کا تباہ ہو جانا، اولاد کی طرف کا تباہ ہو جانا، اور اسی طرح جنگوں میں شکست، یہ سارے جو ہیں یہ عذاب ہی ہوتے ہیں نا. لیکن اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر یہ مصیبت کیوں آئی. اس موضوع کو آپ سورہ سجدہ میں بھی آیت نمبر 21 میں بھی جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. لیکن پتہ ہوتا یہی ہے کہ دنیا میں وقتاً فوقتاً انفرادی طور پر بھی اور قومی سطح پر بھی مصیبتیں آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاتے رہتے ہیں. کبھی فصلیں تباہ ہوتی ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، اور انفرادی زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ انسانوں کی زندگی میں کتنے حوادث آتے ہیں. لیکن لوگ اس چیز پر سوچنے کی بجائے کہ اس میں میری کوئی غلطی تھی، مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، زیادہ تر کیا کرتے؟ دوسروں کو اس کا قصوروار ٹھہرانا چاہتے ہیں، دوسروں کے سر پر الزام عائد کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اچھا آپ دیکھیں جیسے سیلاب آیا ابھی، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ چونکہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ویدر کے اوپر بہت ہی زیادہ برا اثر پڑا ہے ویسٹ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ، تو ہوائیں جب ادھر کو آئی ہیں وہ اس طرح سے، تو برا اس کے وہ پورا ایک فنامنا ہے، تفصیل کا مجھے اتنی نہیں پتا. تو اس کی وجہ سے یہ سوئر ویدر چینجز ہیں جس کی وجہ سے ایسٹ میں یہاں پاکستان میں اس قدر سیلاب آیا ہے جو ابھی جس ڈیزاسٹر میں سے ہم گزر رہے ہیں. تو اب بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو سمجھتے، ہم علم میں ترقی کرتے، ہم پڑھتے، ہم بھی ایسی ٹیکنالوجیز حاصل کرتے جس سے ہم ایسے ڈیزاسٹرز کو کوپ اپ کر سکتے، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا جائزہ لیتے، ہم اپنی اصلاح کرتے، ہم معاشرے کے اندر زنا اور خیانت اور بے حیائی اور بدکاری اور بے ایمانیاں اور اس طرح کی چیزوں کو کم کرتے، ختم کرنے کی کوشش کرتے، اللہ کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کرتے. ہم نے سارا کا سارا مدعا ڈال دیا ویسٹ کے اوپر، اور ہم نے کہا کہ نہیں جی یہ ان کا قصور ہے. بات یہ ہے کہ کسی کے قصور کی سزا کسی دوسرے کو نہیں ملتی، یہ تو ہم جانتے ہیں نا. تو ہمارے اوپر کیوں یہ آیا وبال؟ ہم بھی تو دیکھیں نا کہ ہمیں ہماری پکڑ کیوں ہوئی. ہم بھول گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ وعیدیں جو انہوں نے ہمیں بتائیں. کیوں قحط آتا ہے؟ ابھی بلوچستان میں سیلاب سے پہلے کتنا بڑا جو ہے وہ خطہ جو تھا وہ متاثر تھا قحط سے، اور پھر سیلاب آ گیا. کیوں؟ ہم نے اپنے اعمال پر تو توجہ نہیں دینی، ہم نے اپنی تو اصلاح نہیں کرنی، لیکن ہم دوسروں کے بارے میں دوسروں پر الزام لگا کر کہ یہ فلان کی سازش ہے، یہ یہود کی سازش ہے، یہ ہنود کی سازش ہے، اور یہ اس وجہ سے اور یہ اس وجہ سے. ہم کیوں ترل نوالا بن گئے سب کے لیے؟ آج وہی دور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مسلمانوں کے اوپر دیگر اقوام
ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے. اور اگرچہ کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے مسلمان، لیکن ان کے اندر وہن آ جائے گا. اور وہن کیا ہوتا ہے؟ زندگی سے محبت، دنیا سے محبت اور موت کا خوف. تو آج ہم لوگ اگر انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم کسی ڈیزاسٹر، کسی مسئلے، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ قومی سطح پر ہو، ہم نصیحت نہیں پکڑتے، ہم اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، ہم کچھ بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی طرح میرا پلہ صاف ہو جائے، میرے اوپر بات نہ آئے، اور بس پھر گزارے لائک بس موو آن کریں، چلیں، بس کہیں ہم اصلاح ہمیں نہ کرنی پڑے، ہمیں اپنا لائف سٹائل نہ بدلنا پڑے، ہمیں اپنی اوپر کمپرومائز نہ کرنا پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو جو ہے، اور پھر ایک اور چیز کہ یہ مشرکین کے اوپر جب یہ اس طرح کی سچویشن آتی ہیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہلاتے ایک دفعہ کہ وہ تھوڑا سوچے تو صحیح کہ یہ کیوں ہوا اور کہاں وہ غلط ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، تو وہ ذرا غور و فکر تو کریں گے یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے. چلتے چلتے ایک اسموتھ لائف چل رہی ہوتی ہے اور اچانک اس کے اندر کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، کوئی ایسا مالی نقصان ہو جاتا ہے. تو ایسا ہوتا کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں. تھوڑا غور و فکر کرنے کے لیے کا جو ہے وہ مارجن ہوتا ہے انسان کے پاس. اللہ تعالیٰ سب کو ہلاتے ضرور ہیں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسے مواقع لاتے ضرور ہیں کہ انسان توبہ کر لے. لیکن کیا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس کو اس نہج پہ نہیں سوچتے جس پر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس چیز کے بارے میں واضح کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المنافق اذا مرض ثم عفی کان کالبعیر عقلہ اہلہ ثم ارسلہ فلم یدری لما عقلوہ ولم یدری لما ارسلوہ، کہ جب کوئی منافق بیمار پڑتا ہے اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جسے اس کے مالکوں نے باندھا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیوں باندھ دیا، اور جب اسے کھول دیا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیوں کھول دیا. بیمار کیوں پڑا، ٹھیک کیوں ہو گیا، وہ کچھ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یہ منافقوں کا طریقہ ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں یہ سوچتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، اور میری غلطی کہاں تھی، اور مجھے کہاں اصلاح کرنی ہے، کہاں مجھے اب اس چیز کے لیے استغفار کی ضرورت ہے، کہاں مجھے کفارہ دینا ہے، کہاں مجھے کس طرح اپنے اعمال میں بہتری لانی ہے، کہاں مجھے جو ہے وہ اب صبر سے کام لینا ہے، مجھے شکر ادا کرنا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں جس نے باندھ دیا تو بند کے، کھول دیا تو کھول دیے، کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، تو آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اپنے رب کے حکم کا صبر کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی تعمیل پر ڈٹے رہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات دیے ہیں آپ اس پر ڈٹے رہیں. یعنی یہ جو نامساعد حالات ہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا آپ صبر سے کام لیجئے. اور دوسرا کیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو صبر کے ساتھ، اگرچہ اس کی تعمیل میں مشکلات آ رہی ہیں لیکن آپ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور کہ بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. یہ بات جو ہے یہ مومن کو اتنا حوصلہ دیتی ہے کسی بھی قسم کے حالات میں، کوئی اس کے ساتھ کیسی ہی زیادتی کر رہا ہو، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. جب وہ دیکھ رہا ہے تو کیا خیال ہے، وہ اپنے پیارے بندے کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، لوگوں کے ہاتھوں میں رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دے گا، اس کی تذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. وہ رب تو بہت رحیم ہے، اور وہ رب تو محسنین سے محبت کرنے والا ہے. تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو ایسے تو نہیں چھوڑ دیا جاتا.
ہاں کوئی بے خبر ہے تو اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تو اس نے کیا مدد کرنی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے خبر نہیں ہے، وہ تو الخبیر ہے. اور پھر کیسا الخبیر ہے کہ خود اس اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے ہے ہمیں آل دا ٹائم ایوری ویئر. تو کوئی آپ پر زیادتی کر کے ظلم کرتا ہے، بس آپ صبر حوصلے سے کام لیں، آپ اللہ سے بدگمان نہ ہو، آپ اپنی زندگی میں اصلاح کرتے رہیں، اللہ کی گڈ بکس میں رہنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تسبیح کیجئے ساتھ تعریف کے اپنے رب کی جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ صبر کرنے کے لیے تسبیح جو ہے وہ ایک سہارا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہے نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ٹھیک ہے، تو صلاح بھی کیا ہے، نماز بھی کیا ہے، بیسیکلی اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے. تو تسبیح کریں، حمد کریں اللہ کی. اللہ تعالیٰ کا جب ذکر ہم کرتے ہیں کسی بھی سچویشن میں تو اس سے ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو جب دل مطمئن ہوتا ہے، دل جو ہے وہ بے چینی اس کی ختم ہوتی ہے، تو صبر کرنا آسان ہوتا ہے، پھر راہیں سجائی دیتی ہیں. جب ڈپریشن اور انزائٹی ختم ہوتی ہے تو پھر انسان بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، اچھے طریقے سے صبر اور حوصلے کے ساتھ سچویشن کو ٹیکل کر سکتا ہے. ایک بات تو یہ، لیکن یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے حین تقوم، تو اس کے مختلف معنی جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ کسی مجلس سے اٹھیں، کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے نا، آپ بیٹھے ہیں، آپ مجلس سے اٹھیں تو اللہ کی حمد اور تسبیح کر کے اٹھیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر عمل کرتے تھے، اور مجلس کے کفارے کی دعا جو ہے وہ ہمیں یاد بھی کروائی گئی ہے، اور ہم اپنی ہر مجلس کے بعد اس کو پڑھتے بھی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ کفارہ ادا کرتی ہے مجلس کے اندر ہر اس بات کا جو انسان غلطی سے یا کسی وجہ سے غلط بات کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کمی بیشی اس سے ہو جاتی ہے، پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی، تو جب آپ مجلس کے اخیر پر یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، کفارہ ادا ہو جاتا ہے، وہ جو کچھ ہم غلط کہہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر جب آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، آپ ویسے کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ایک مجلس، کیونکہ آج کے دور میں صرف فزیکل مجلس تو نہیں رہ گئی نا، ورچولی بھی ہم اکٹھے ہوتے، تو پھر کیا کریں، جب آپ بات ختم کریں اپنی تو کیا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جب میں کلاس میں پڑھتی ہوں تو میں جو ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتی ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو وہ پھر آپ سب کی طرف سے میں وہ دعا پڑھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ انڈیویجلی بھی اس کو پڑھ سکتے. آپ تو چونکہ خاموش رہتے ہیں، تو میں پھر چونکہ میں ہی صرف بول رہی ہوں کلاس میں، تو اس میں پھر میں سب کی طرف سے یہ دعا پڑھ لیتی ہوں. دوسرا اس کا جو معنی کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نیند سے اٹھتے ہو، ٹھیک ہے، ایک اٹھنا کیا ہے، کسی مجلس میں بیٹھے اور اٹھ کھڑے ہوئے. ایک اٹھنا کیا ہے، کھڑے ہونا کیا ہے، آپ نیند میں تھے، سو رہے تھے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو اس وقت بھی آپ پھر جب بیدار ہوں تو اللہ کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ تلقین کی کہ جب اٹھیں تو وہ یہ الفاظ پڑھا کریں، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کے علاوہ اور بھی اذکار ہیں، جیسے صبح کے اٹھنے کی دعا جو ہے، جاگنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور. پھر اسی طرح سے حضرت عائشہ سے حضرت شریک کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نیند سے بیدار ہوتے تھے تو آپ کیا پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ 10 بار اللہ اکبر کہتے، 10 بار الحمدللہ کہتے، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتے، اور 10 بار سبحان الملک القدوس کہتے، 10 بار استغفر اللہ کہتے، 10 بار لا الہ الا اللہ کہتے، اور پھر کہتے کہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. تو
یہ سو کر اٹھنے میں یہ تسبیحات ہے، اور بھی آپ کو جو جاگنے کے مسنون اذکار ہیں کتابوں میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو تسبیح پڑھیں، اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ثنا پڑھی جاتی ہے نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک۔ اور چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب آپ دعوت اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، دین کی دعوت کے لیے اٹھتے ہیں، تو آپ اپنے خطبے کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ کیا کریں۔ اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں بالکل کلاس کے آغاز میں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تو یہ خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور پھر اپنی بات کا آغاز کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ اپنی کلاس کا جب آغاز کرتے ہیں تو آپ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر آپ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ترتیب یہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، اور پھر اپنی دیگر دعائیں علم کے حصول کی، اور پھر جو ہے وہ آپ اپنی کلاس کا جو ہے وہ آغاز کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قریباً اس کے 4 مفہوم یہاں پر مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو پس آپ تسبیح کیجئے اس کی اور پلٹنے کے بعد ستاروں کے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ مغرب، عشاء اور تہجد کی نمازیں جو ہیں وہ لی گئی ہیں، اور ستاروں کے پلٹنے سے مراد رات کا آخری حصہ ہے اور ان کا غروب ہونا، اور پھر صبح کے نمودار ہونے پر ان کی روشنی کیا ماند پڑ جانا۔ ادبار النجوم جو کہا گیا ہے یعنی اس کا ماند پڑ جانا، تو یہ فجر کا وقت ہے۔ گویا یہاں پر خاص طور پر جو ہے وہ فجر کی سنتوں کا بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر فجر کی سنتیں مراد ہیں۔